اللہ نے بتلائی اس پارے کے اندر یہ بات اللہ نے بتلائی 29ویں پارے میں، اللہ کو بہت زیادہ عمل نہیں بلکہ احسن عمل پسند ہے۔ آدمی بہت عمل کرے لیکن اس کے اندر اخلاص نہ ہو، اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں، بہت نہیں، تھوڑا بھی کرو، اچھا کرو، اخلاص کے ساتھ رب کی رضا کے لیے کرو۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سارے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ساری بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز پر وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو بنایا، کیوں بنایا؟ تاکہ وہ جانچے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے، ایکم احسن عملا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کوالٹی پسند ہے، فل کوالٹی والا عمل۔ کوالٹی کیا ہے؟ 2 رکعت ہی نماز پڑھو، آپ پورے اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق پڑھو۔ یہ 2 رکعت نماز بھاری ہو جائے گی نامہ اعمال میں ان 20 رکعتوں سے، ان 40 رکعتوں سے جو رکعتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف پڑھی گئی ہے، جس کے اندر اخلاص نہ ہو، جس کے اندر ریاکاری ہو، یا جس کے اندر خشوع اور خضوع نہ ہو، ایسی 20 رکعتیں 40 رکعتیں آپ پڑھ لو، اسے یہ 2 رکعت بھاری ہو جائے گی جو خشوع اور خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندہ پڑھتا ہے۔ اللہ کو لمبی چوڑی نہیں بلکہ چھوٹی ہی کیوں نہ صحیح، اس کے اندر کوالٹی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ احسن عمل کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا جہنم میں جانے والے جا رہے ہیں تو داروغہ جہنم، جہنم کا جو واچ مین ہے ان سے بات کرے گا۔ اللہ نے ان کی بات کو نقل کیا، کتنا رحم کرنے والا ہے پروردگار۔ قیامت کے روز ایسا ہوگا، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مکالمہ بھی نقل کیا۔ جہنمی جہنم میں جاتے رہیں گے تو جہنم کا واچ مین ان کو پکڑ کر کے کھڑا کر کے پوچھے گا، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر۔ جب کبھی گروہ جہنم میں جاتا رہے گا تو وہاں پر کھڑا ہوا داروغہ پوچھے گا، کیا تم کو ڈرانے والا نہیں آیا تھا تمہارے پاس؟ تم کو یہ جہنم کی آگ سے ڈرانے والا نہیں آیا؟ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کیا کیا کام کرنا چاہیے تھا وہ کام کرو بول کر بولنے والا نہیں آیا؟ تو یہ لوگ کیا بولیں گے؟ بولیں گے قالوا بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا لیکن ہم نے کیا کیا؟ فکذبنا، اس کو ہم نے جھٹلایا، ہم نے اس کی بات کو نہیں مانا، بول کے بہت معمولی سمجھا اس کی بات کو۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کیا بھی چیز نہیں اتارا، بس اپنے مرضی کے ہم راجا ہیں، جاؤ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے۔ تو ہم نے جھٹلانے والے، ڈرانے والے کو جھٹلایا، جس کی وجہ سے آج یہ نوبت آئی۔ پھر آخر میں افسوس کریں گے، کہیں گے کہ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش ہم کیا بولتے ہیں وہ سنتے، تھوڑا سمجھتے تو یہ جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ وہاں عقل آئی، آنکھیں وہاں کھلی جہاں پہ کوئی چارہ نہیں ہے سوائے جہنم کی آگ کے۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر وہ مکالمہ یہاں کیوں نقل کیا؟ بس جان لے لوگ، قرآن پڑھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو جانیں، آپ کی بات کو مانیں، وہ قیامت کے روز و جہنم میں جانے سے وہ دور رہیں گے۔ اس کے بعد نبی کے اخلاق بتلائے گئے، کتنے اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے نبی، کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ بہت اونچے اخلاق پر فائز ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت اونچے۔ آپ نے جتنے بھی لوگوں کو اسلام کے اندر بلایا، آپ دیکھیں کہ اخلاق کی تلوار سے اللہ کے نبی نے مارا، اخلاق سے۔ ہمیں یہ درس پیارے نبی نے دیا، دشمن کو ہرانا کمال نہیں ہے بلکہ دشمن کا دل جیتنا کمال ہے، اس کے دل کے اندر ہماری محبت کا آ جانا کمال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کتنے ایسے واقعات ہیں جسے معلوم ہوتا ہے کہ دشمن متاثر ہو کر اسلام لایا، دشمن متاثر ہو کر اسلام آیا، جان کا دشمن تھا، رسول کے بیہیور سے، رسول کے عمل سے، رسول کے اخلاق سے خوش ہو کر کے مسلمان ہو گئے۔ یہ الحق ما شہدت به الاعداء، صحیح کون سی بات ہے؟ دشمن جس کی گواہی دے۔ کتنے ایسے دشمن تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی گواہی دیے کہ بہت اونچے اخلاق پر ہمارے نبی فائز تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ داہنے ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، نام اعمال جس کا سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بولے گا کہ لو میرا نام اعمال لو پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کامیاب کر دیا، عیش والی زندگی، پھلوں کے اندر پھولوں کے اندر جنت میں۔ اور جس کے لیفٹ ہینڈ میں، بائیں ہاتھ میں جس کا نام اعمال دیا جائے گا وہ ناکام ہوگا، وہ موت کو پکارے گا اور کہے گا کہ لم اوت کتابیہ، میری کتاب مجھے نہ دی گئی ہوتی، میرا نام اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا، میں نہیں جانتا کہ اس کے اندر کیا ہے۔
اس کے بعد موت کو پکارے گا، موت نہیں آئے گی، اللہ کہیں گے فرشتوں سے اس کو پکڑو جکڑو اور جہنم کے اندر داخل کر دو۔ تو بائیں ہاتھ سے نامہ اعمال لینا ناکامی ہے، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملنا یہ کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سارا دین اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، رسول کی کوئی مداخلت اس میں نہیں ہے، رسول اس کے اندر مداخلت نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا اگر رسول اپنی طرف سے ایک بات بھی اگر بول دیتے ہمارے دین کے اندر، یہ پورے کا پورا دین امانت ہے، پورے جتن کے ساتھ اللہ کے رسول کے اوپر وحی کے ذریعے سے نازل ہوا ہے، ایک بات بھی اگر رسول اپنی طرف سے بولتے اس دین کے اندر، رسول کو ہم پکڑتے، سیدھے ہاتھ سے پکڑتے اور ان کے شہرک کو کاٹ دیتے، ہم کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کچھ بھی بات اگر رسول گھڑ لیتے، گھڑ کر کے اپنے طرف سے بولتے تھے، اللہ نے کہا تو اللہ نے کیا کہا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، گھٹ مضبوط ہم ان کو پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ان کی شہرک کو ہم کاٹ دیتے۔ معلوم یہ ہوا کہ زندگی بھر رسول کی مدد کرتے رہے اللہ تعالیٰ، رسول ہر قدم پر اللہ کی مدد رہی، اللہ کے رسول کو اللہ پکڑے بھی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان کی شہرک کاٹے بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے اپنی طرف سے کچھ بھی دین کے اندر داخل نہیں کیا، اگر داخل کرتے تو اللہ پکڑتے اور ان کو کاٹ دیتے، یہ اللہ نے کہا۔ جب ایسا معاملہ نہیں ہوا بلکہ آخر دم تک رسول کے ساتھ اللہ کی مدد رہی، نصرت رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول امانت کے ساتھ پورے کے پورے باتوں کو امانت کے ساتھ پہنچا دیا، ذرا برابر بھی اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے اس کے اندر کچھ بھی دخل اندازی نہیں دی۔ یہاں تک کہ کچھ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول بولتے کہ مجھے معلوم نہیں، انتظار کرو وحی کا، وحی آنے کے بعد بولتے، جب تک زبان نہیں کھولتے، اپنی طرف سے کچھ بھی شیخی نہیں مارتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کے بارے میں کہا، رسول کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ دین کے اندر کچھ بھی رد و بدل کرے، اپنی طرف سے کچھ بات کرے، چہ جائے کہ عام آدمی کو کیا اختیار ہوگا کہ دین کے اوپر بات کرے، بڑی بڑی باتیں کرے، جو دین جانتا نہیں ہے، جو عربی جانتا نہیں ہے، دین کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرے، اس کو کیسے اختیار مل گیا؟ رسول کو یہ اختیار نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا استغفار کثرت سے کرو، زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بڑے بڑے فائدے ذکر فرمائے، ایک تو بارشیں ہوں گی، دوسرا اللہ مال میں اضافہ کرے گا، تیسرا اللہ مرد بچے دے گا، اور چوتھا یہ کہ باغات اور نہریں اللہ تبارک و تعالیٰ، نہریں اللہ تعالیٰ دیں گے، باغات اللہ تعالیٰ دیں گے، خوشحالی اللہ دیں گے، گھروں کے اندر خوشحالی استغفار سے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بارشیں نازل نہیں ہوتی ہے استغفار کرو، اور اسی طرح سے مال میں تنگی آ رہی ہے استغفار کرو، بچے نہیں ہو رہے ہیں استغفار کرو، صرف بچہ ہی نہیں اللہ مرد بچے بھی دیں گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر بیان فرمائی۔ اس کے بعد کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ پوری رات عبادت مت کرو، آپ تھک جائیں گے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے بھی کم، ایسا آپ قیام کرو، باقی آپ سو جاؤ، آپ کی آنکھوں کا بھی حق ہے۔ آپ دیکھیں امتیوں کا رسول سے کتنا تضاد بیانی ہے، یہاں پر اٹھو عبادت کرو کہا جا رہا ہے، وہاں پر سو جاؤ آنکھوں کا حق ہے کہا جا رہا ہے، کہ اتنا زیادہ عبادت کرتے تھے کہ اپنے آنکھوں کا بھی خیال نہیں ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھانا پڑتا تھا کہ آپ کو آپ کے آنکھوں کا حق ہے، آنکھوں کا حق بھی پورا کرو، سو جاؤ، کچھ دیر تم آدھی رات یا اس سے کم رات تم عبادت کرو، رات اللہ کے نبی کھڑتے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، رسول کو عبادت کم کرنے پر روکا، عبادت کم کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، ہم کو عبادت کرنے کے لیے کہا جائے تو بھی ہم کم ہیں۔ کتنا رسول کی امتی ہونے کے باوجود ان کی عمل میں اور ہمارے عمل میں کتنی تضاد بیانی ہے، کتنا اپوزٹ پن ہے، یہ ہم غور کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، گدیوں پر بیٹھے ہوں گے، بہترین شرابیں پیتے رہیں گے، اور جہنمیوں کو دکھایا جائے گا پردہ ہٹا کر کے، تو جہنمیوں میں بعض ایسوں کو بھی وہ دیکھیں گے جو ان کے اڑوس پڑوس تھے، آزو بازو میں رہتے تھے، تو اس موقع پر وہ بولیں گے ما سلککم فی سقر، ارے آپ تو ہمارے جاننے والے جہنم میں کیسے آ گئے، ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تم کو جہنم میں لائی؟ تو اس موقع پر وہ چار باتیں بولیں گے، قال یہ چار باتوں میں سے ایک بات بھی اگر ہو جائے تو جہنمی ہے۔ لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہمدردی نہیں تھی مسکینوں سے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بیکار باتیں بولنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے مذاق اڑاتے تھے،
دین کا، دینداروں کا، دین والوں کا صرف مذاق اڑاتے تھے، ڈنگے مارتے تھے بیٹھ کر کے، وقت ایسا ضائع کرتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. آخرت کے دن کا انکار کرتے تھے. آخرت کے دن کا انکار کرنا، وقت کو بیکار ڈنگے مارنے میں ضائع کرنا، دل کے اندر مسکینوں غریبوں کی ہمدردی نہ ہونا اور نماز نہ پڑھنا، یہ چار باتیں جہنمی بولیں گے. یہ چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر ہے تو جہنم میں جائے گا اور جا کر کے یہی بات بولے گا کہ ہم نمازی نہیں تھے بھائی، یا ہمارے دل میں درد نہیں تھا لوگوں کا، بس اپنا سیلفش اپنا آپ دیکھتے تھے، یا خواہ وقت کو ضائع کرتے تھے بیکار کی چیزوں میں. ایسے ہی آخرت کے دن پر پکا ہمیں بھروسہ نہیں تھا، اس وجہ سے آج ہم جہنم کے اندر آ گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نقل کر کے ہمیں بتایا یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مضبوط ہم نمازی بنے اور ہمارے دل کے اندر درد ہو مسکینوں کا، غریبوں کا، اور اسی طرح سے بیکار فضول بحثوں میں نہ پڑیں، آخرت کے دن کی تصدیق کریں اور اس یقین کے ساتھ ہم عبادت کریں کہ یہاں پر ہم کریں گے تو وہاں ہم پائیں گے. یہ بات اللہ نے بیان فرمائی. اس کے بعد یہ کہا اگر کوئی آدمی احسان کرتا ہے کسی کے اوپر، احسان کرنے والے کو یہ تعلیم دی گئی کہ تم احسان کر رہے ہو کسی کے اوپر، یاد رکھو کبھی بھی اس احسان کا تذکرہ بعد میں نہیں کرنا، شکریہ کی توقع بھی نہیں رکھنا. جس کے ساتھ تم اچھائی کیے تم دل کے اندر یہ خواہش نہیں رکھنا کہ وہ میرے لیے شکریہ بولے. اب کیا ہے، کوئی احسان کیا، احسان لے کر کے چلا گیا اور کچھ بڑا ہو گیا، اس کو دیکھتا نہیں ہے، سمجھیے کچھ معاملہ نہیں ہو رہا ہے تو باہر پورا بولے کے پھر رہا ہے کہ میرے دیکھنے کی وجہ سے یہ بڑا ہوا، مجھے کو نہیں دیکھتا ہے. یہ احسان نہیں ہے. اللہ نے احسان کرنے والے کو یہ تعلیم دی کہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، شکریہ کی بھی توقع مت رکھو، بدلہ تو دور کی بات، تو جو تو احسان کیا ہے، احسان کرنے پر بھئی آپ کا شکریہ بول کر کے بھی توقع نہیں رکھنا چاہیے. یہ احسان کرنے والے کو تعلیم. اور جس کے ساتھ احسان ہوا اس کو کیا تعلیم دی گئی؟ اللہ نے کہا آپ کے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کا شکر ادا کرو، اس کے ساتھ اچھائی کرو. یہ احسان قبول کرنے والے کے لیے. یہ دیکھیے کہ جو احسان لیا وہ اپنے طور پر یہ بولے گا، لیکن جو احسان کیا وہ اس کو نہیں چاہے گا. یہ دونوں کے اندر محبت باقی رہے گی کہ وہ یہ چاہتا ہے بول کر کے یہ نہیں بولا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ اچھائی کرے تو بہترین بدلہ اس کا دو. اگر بدلہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، اس کے لیے دعا کرو. احسان کرنے والے کے لیے دعا کرو، اللہ اس کا بدلہ تو ہی مجھے اسے عطا کر، میں تو دنیا میں اس کا بدلہ عطا نہیں کر سکتا. ایسا آپ کسی کے احسان تلے ہیں تو احسان کرنے والے کو دعا کریں یا بدلہ دے، بہترین بدلہ دینے کی کوشش کریں. بدلہ نہیں دے سکتے آپ، اتنی طاقت نہیں ہے آپ کے پاس، تو کم سے کم جب بھی دعائیں کرتے ہیں دعاؤں میں اس کو شریک کریں، اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرما. یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اس کے بعد کہا خیر ہمارے پاس ہے، مال کی شکل میں، علم کی شکل میں، اچھی عقل کی شکل میں خیر ہمارے پاس ہے، تو یہ خیر کو دوسروں میں بانٹتے رہنا چاہیے، روکنا نہیں چاہیے. اگر روکیں گے تو یہ جو خیر ہے یہ خیر رک جائے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی چھین لیں گے. یہ خیر کی پہچان یہ ہے کہ خیر بانٹتے رہیں، بانٹتے رہنے سے یہ خیر بڑھتا ہے. اور اگر اس کو میرے پاس خیر ہے تو ایسے ہی روک کے رکھیں گے آپ تو وہ ویسے ہی دب جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس کے بعد کہا کہ آگے کیے گئے پیچھے چھوڑے گئے سارے اعمال کی خبر انسان کو دی جائے گی. قیامت کے روز انسان کو بما قدم و اخر، یعنی جو کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ خبر دیں گے. کسی ایک طریقے کو چھوڑ کے مر گیا، یہ طریقے پر بہت سارے لوگ چلے، اچھا طریقہ ہے تو وہ بھی خبر اس کو دی جائے گی، برا طریقہ ہے تو اس کی بھی سزا اس کو دی جائے گی. پھونک کر کے لوگوں کو کچھ بات بتانا ہو تو بتانا چاہیے. غلط بات ہے، لوگ مان لیے، اس پر عمل کر رہے ہیں، پوروں کا گناہ اس کے اوپر ہے. اس لیے بات کرتے وقت سوچ سمجھ کر کے کریں. اس کے بعد کہا کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی راہ دکھائی. اب انسان کے لیے اختیار ہے شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے. اللہ تعالیٰ نے دو راستے دے دیے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد دو راستے دے دیے. شکر گزاری اختیار کرتا ہے تو جنت ہے، ناشکرہ بنتا ہے تو جہنم ہے. دنیا کے اندر بھی تنگی ہے، یہ بات اللہ نے بیان فرمائی. اس کے بعد کہا ضرور دنیا میں آخرت میں ہلاک ہونے والے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں.
آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، یہ لوگ دنیا اور آخرت میں ہلاک و برباد ہونے والے ہیں۔ یہ 29ویں پارے کے اندر چند اہم آیتوں کا خلاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کو سن کر ان کے احکامات پر عمل کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا فانی میں ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، اور جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں ہم سے سبقت کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سارے احباب کی مغفرت فرمائے جو اس جماعت کو بنانے میں، اس مسجد کو بنانے میں بہت زیادہ محنتیں کیے ہیں، اب وہ مٹی اوڑھ کر سو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے، اور جو بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ اس دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوشحال رکھے، ان کے عمروں کو اللہ تعالیٰ درازی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا فانی میں ہم کو زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عذاب قبر سے بچائے، عذاب جہنم سے بچائے۔ جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جو لوگ مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کا جلد از جلد غیب سے انتظام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماری کو اللہ تعالیٰ شفائے کلی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے احوال پر، ہماری حالتوں پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔